پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 2 کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق تجربے کا مقصد فوجیوں کی تربیت اور مختلف آلات کی کارکردگی جانچنا تھا۔ اسٹریٹجک پلان ڈویژن، آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ، سائنسدانوں، انجینئرز نے تجربے کا مظاہرہ دیکھا۔ DGSPD نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور دیگر عملے کی صلاحیتوں کو سراہا۔ کامیاب تجربے پر صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ ناراضی کے نام پر دہشت گردی قابل قبول نہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے تاہم کوئی اپنے ملک سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ آئیں افہام و تفہیم اور اتحاد کے پل بنائیں۔ اتحاد میں طاقت ہے۔ انتہا پسندی، نفرت اور تقسیم کو مسترد کر دیں۔ ملک کی جڑیں مضبوط کریں۔ بعض اوقات بچے معصومیت میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مطالبات کرنا آپ کا حق ہے، تاہم یہ مطالبات حکومت کو پیش کریں۔ پاکستان کو باعزت بنانے کے لیے مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوتھ کنونشن سے خطاب۔ ابھی بجلی میں بھی ہم نے ریلیف دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ 45 بلین میں نے اس میں دیا ہے، اور 2 ماہ کا ریلیف بلز میں لوگوں کو مل رہا ہے۔ اور میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے۔ یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے۔ اس کے بعد ہم بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو زیادہ بلوں سے نجات دے گا۔ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے، تو میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا، جہازوں پہ، ہیلی کاپٹرز پہ، گاڑیوں کے کانوائز پہ، تنخواہوں میں، گھروں پہ، یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ عوام کو بجلی بل میں 2 ماہ کا ریلیف دینے پر خوشی ہے۔ ریلیف دینے پر کچھ لوگوں نے بے وقوفی کا لفظ استعمال کیا۔ کیا عوام کو ریلیف ملنا بے وقوفی ہے؟ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا اور ہیلی کاپٹروں میں گھومنا بے وقوفی نہیں؟ تنقید ہو رہی ہے کہ شارٹ ٹرم ریلیف دیا۔ یہ شارٹ ٹرم نہیں، لمبا ریلیف ہے۔ 2 ماہ بعد سولر کا بڑا منصوبہ لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مخالفین کو جواب۔ پوزیشن ہولڈرز طلباء کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم و صحت میری ترجیح ہے۔ 25 ارب روپے سے اسکالرشپ اسکیم شروع کر رہے ہیں۔ نرسری سے 5ویں کلاس کے بچوں کو مفت دودھ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ کہا کہ جیل گئی، مقدمات کا سامنا کیا، لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ ہمت اور بہادری سے نامساعد حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میرے جیسے انسان کو رلانا آسان نہیں۔ اگر سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت مل جائے تو ہمیں اپنی شکست پر کوئی اعتراض نہیں، ہمیں پورے ملک کے انتخابی نتائج پر اعتراض ہے۔ حکومت سے مذاکرات کرنے میں انکار نہیں کیا، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو با اختیار ہیں وہ مذاکرات کے لیے آئیں۔ سیاسی اتحاد کے تجربے اچھے نہیں رہے، کسی سیاسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلائیں گے۔ ہم مزید نہ کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ ایشو ٹو ایشو دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ بنگلہ دیش میں 20 دن کے اندر کایا پلٹ گئی کیونکہ وہاں مینڈیٹ ہوا کا غبارہ تھا۔ ہم بنگلہ دیش جیسے حالات کی جانب نہیں جانا چاہتے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ منی لانڈرنگ کیس پرویز الہی عدالت میں پیش۔ مونس الہی سمیت دیگر 8 ملزمان اشتہاری قرار۔ پرویز الہی اور مونس الہی سمیت دیگر ملزمان کا چلان عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے، عدالت کے احترام میں آیا ہوں۔ 3 سال قبل شہباز شریف منی لانڈرنگ کے مقدمے میں اسی کرسی پر بیٹھے تھے اور آج آپ بیٹھے ہیں۔ صحافی کا سوال، شہباز شریف کو پیغام دو کہ وہ اس کرسی پر آ کر بیٹھ جائیں، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ پرویز الہی کا مسکراتے ہوئے جواب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بولی کے طریقہ کار کی توسیع کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ ازبکستان اور پاکستان میں ای کامرس تعاون کی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ایجنڈے میں شامل۔ وفاقی حکومت کی کفایت شعاری کے اقدامات بھی کابینہ ایجنڈے کا حصہ۔
काबीना कमेटी हुकूमती मिल्कियती कारोबारी इदारों के फैसले की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म कराची आए तो NICVD का दौरा कराएं। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध को हिदायत, चाहते हैं कि लाहौर में भी JPMC, NICH और NICVD की तरह मुफ्त इलाज हो। हम सूबा पंजाब की अस्पतालों से मुतालिक मदद करने के लिए तैयार हैं, चाहते हैं कि लाहौर में भी कराची के अस्पताल जैसा काम हो। वज़ीर आज़म से कहता हूँ कि मुराद अली शाह और डॉक्टर अजरा को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। जैसा इलाज सिंध में होता है ऐसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता। मुल्क का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल कराची में है। हम आवाम को मुफ्त और मियारी इलाज की सहूलत दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। PP चेयरमैन ने जिना अस्पताल कराची के साइबर नाइफ यूनिट का इफ्तिताह किया। पंजाब हुकूमत ने रिलीफ देकर अच्छा इकदाम किया। रिलीफ देना सूबे का अपना मामला है, तनकीद के बजाय इस फैसले को सराहना चाहिए। बाकी सूबे भी चाहें तो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स रिलीफ के इस मॉडल को सराहें। वफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट तक तमाम सारिफिन को रिलीफ दिया। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में से 50 अरब निकाल कर रिलीफ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया टॉक। फॉर्म 47 सरकार ने पूरे मुल्क की बजाय सिर्फ पंजाब में सारिफीन को रिलीफ दिया। छोटे सूबों में एहसास महरूमी मजीद बढ़ेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा कि जो सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसे बिजली और बिलों में रिलीफ से महरूम रखा गया। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के अरबों के बकाया जात अदा करे। रिलीफ के सबसे ज्यादा हकदार और मुस्तहिक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके सेरेआब, गले मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। सिंध में भी बारिशों का जोरदार स्पेल। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में भिम्बर और कोटली में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नदी नालों में तग़यानी, मुल्हिका आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। महकमा मौसमियात की पेशगोई से बहुत ज्यादा बारिशें हो चुकी हैं। अल्लाह ने रहम किया है, बहुत ज्यादा मसाइल नहीं है। बारिशों से कच्चे घरों को नुकसानात हुए। हम अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। नहरों में शगाफ से फसलों को नुकसान होता है, बंद मजबूत किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के फोकल पर्सन अजम बशवानी के भाइयों की बाजियाबी के केस की समाअत। सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस, वजारत दिफा, FIA कह रही है हमारे पास नहीं। अगर कोई नफरत अंगेज तकरीर करता है तो उसे कानून के मुताबिक निपटें। इसमें भाइयों का क्या कसूर है? बाप बेटे का और बेटा बाप का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत, मिसिंग पर्सन जितने इस हुकूमत में हो रहे हैं उतने ही गुज़िश्ता हुकूमत में हो रहे थे। हमसे पूछें, उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं। जिस शख्स को उठाया है उस पर अखराजात भी तो आ रहे होंगे। उन अखराजात का जवाब क्या होगा? आखिरकार हासिल किया हो क्या होगा? हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। सूरत हाल कल तब्दील हो सकती है, लेकिन अदालत ने वैसे ही रहना है। हमें आइन और कानून को देखकर फैसला करना है। मुझे उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल की कोशिश से ये लोग रिकवर होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन, औरंगजेब। बानी PTI की जेल में मुबैना सहूलतकारी का इल्जाम। 3 खवातीन भी ज़ेर हिरासत। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 जेल मुलाजिमीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हिरासत में लिए गए जेल मुलाजिमीन में 1 स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार भी शामिल। मुलाजिमीन के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए। खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था।
شکیل خان کو خیبر پختونخوا کی کابینہ سے ہٹانے اور پارٹی میں اختلافات، بانی پی ٹی آئی نے اسد قیصر اور عاطف خان کو طلب کر لیا۔ اسد قیصر اور عاطف خان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کل اڈیالہ جیل میں متوقع۔ بانی پی ٹی آئی تمام رہنماؤں کے لیے ہدایات جاری کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے نیدرلینڈز کی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے باہمی تعاون بہتر بنانے کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسانی اسمگلرز بہت بڑا مافیا ہے، کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے دو طرفہ اشتراکات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور نیدرلینڈز کے مابین کرکٹ وابط بڑھانے پر بھی اتفاق۔ کراچی میں خاتون ڈرائیور نے 7 افراد کو کچل دیا۔ خوفناک حادثے میں باپ اور بیٹی جاں بحق، 5 افراد شدید زخمی۔ کارساز روڈ پر تیز رفتار گاڑی نے کار اور موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر مار دی۔ بیٹی کو دفتر سے گھر لانے والا باپ بیٹی سمیت دم توڑ گیا۔ گاڑی چلانے والی خاتون معمولی زخمی۔ ریسکیو ٹیم نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے خاتون ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ متوفی کے بھائی کی مدعیت میں تھانہ بہادرآباد میں مقدمہ درج کر لیا۔ امریکہ میں سیاسی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹرمپ کے دور کی نسبت امریکہ آج زیادہ محفوظ ہے۔ ٹرمپ 4 سال وعدے کرتے رہے لیکن کچھ نہیں کیا۔ عوام کملا ہیرس کو ووٹ دیں، جمہوریت غالب آئے گی۔ کملا ہیرس جلد امریکہ کی صدر بنیں گی۔ ٹرمپ ہار رہا ہے، امریکہ جیت رہا ہے۔ ہم مینوفیکچرنگ کے شعبے میں دنیا میں لیڈ کر سکتے ہیں۔ مجھے امریکیوں سے محبت ہے، اچھے دن آنے والے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن سے خطاب۔ جو بائیڈن نے کملا ہیرس کو باضابطہ امریکی صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ کنونشن میں مختلف ریاستوں سے 30 مندوبین کی آمد، کملا ہیرس کی حمایت کا اعلان۔ سابق خاتون اول ہیلری کلنٹن نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں نئے باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ٹرمپ آزادی اور ترقی کے لیے خطرہ ہیں، ہم اپنی آزادی اور ترقی کے لیے لڑیں گے۔ شکاگو میں کنونشن کے دوران ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں احتجاج، امریکہ سے اسرائیل کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ۔ کملا ہیرس منتخب ہوئی تو امریکی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ کملا ہیرس کی نام نہاد پاور پلانٹس بند کرنے کی پالیسی ختم کر دوں گا۔ صدر منتخب ہوا تو امریکی سٹیل ملز کی نجکاری روک دوں گا۔ بائیڈن نے معیشت برباد کر دی، 35 لاکھ سے زائد امریکی بے روزگار ہوئے۔ بدترین مہنگائی کی وجہ سے ہر گھرانے پر سالانہ $28,000 کا بوجھ بڑھا ہے اور ڈیموکریٹس نے بائیڈن کی جگہ ہیرس کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ امریکہ میں بغاوت کی، جو بائیڈن کے بجائے کملا ہیرس کو ہرانا میرے لیے آسان ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ٹرمپ کا پینسلوینیا میں ریلی سے خطاب۔ عوام کو سستے اور فری انصاف کی فراہمی، کورٹ فیس کم کرنے پر اتفاق۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت کورٹ فیس کے مقرر کردہ ریٹس پر قائم کمیٹی کا اہم اجلاس۔ وکلا برادری اور عوام کے تحفظات کے پیش نظر کورٹ فیس کے ریٹس کا دوبارہ جائزہ لیا گیا۔ کورٹ فیس کم کر کے عوام کو سستا اور فوری انصاف فراہم کیا جائے گا، کمیٹی اراکین۔ پاک فوج کے 3 جوان وطن عزیز کے دفاع پر قربان۔ باجوڑ میں خوارج کی پاک افغان بارڈر پر دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز نے دراندازی کی کوشش کرنے والے خوارج کو مؤثر انداز سے گھیرا۔ فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 3 سیکیورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں نائک عنایت خان، لانس نائک عمر حیات اور سپاہی وقار خان شامل۔ شہداء کی نماز جنازہ باجوڑ میں ادا۔ سینئر فوجی افسران، جوانوں، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاکستان بارہا افغان عبوری حکومت کو مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنانے کا کہہ چکا۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ سیکیورٹی فورسز سرحدوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ISPR